افتخار صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ویژن ہے اور ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے ستھرا پنجاب، لیکن ملتان میں ستھرا پنجاب کے آپریشنل معاملات میں جو گندگی ہے وہ ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ اور وہ گندگی کیا ہے، بد انتظامی کیا ہے، مالیات کا ایشو کیا ہے، اور آپریشنز میں کیا آفس کی لابی ہے، اور کون کس کو کیسے نوازنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون کس کو کیسے تنگ کر رہا ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا ہے موضوع۔ اور اس میں آپ کے پاس بھی کچھ کافی انفارمیشن ہے اور کچھ میرے پاس ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق پہلے انیشل مختصر سا اپنے ہم ویور کو بتا سکیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، مختصر تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو دیا کہ محترمہ مریم نواز صاحب کا یہ ویژن ہے کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جو کرپشن کا گڑھ کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے اور ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے ختم کر کے ایک نیا سسٹم متعارف کرایا ہے۔ لیکن جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اس کمپنی کے اندر، وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے پا رہے ہیں۔ اچھا، ملتان میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، سن لیں، ابھی واقعے کو چھوڑ دیں۔ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے نا، یہ جب سے بنی ہے نا، تب سے کوئی سال ایسا نہیں جاتا جب اس میں کرپشن کے سکینڈل نہ آئے، چاہے وہ مشینری کی خریداری ہو، چاہے وہ ہیومن ریسورس میں بھرتی ہو، چیزیں ہو۔ اب اور کام ہو گیا، حکومت نے بڑی محنت کر کے ایک نیا پلان دیا ہے جو بڑا اچھا ہے۔ اگر اس پر من و عمل ہو جائے تو وہ میں کہتا ہوں ایک بڑا خوبصورت اور بہترین طریقہ کار ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کی روزی روٹی ختم ہو رہی ہے، جو سرکاری افسران ہیں، جو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے ملازم ہیں، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مریم نواز کا یہ جو منصوبہ ہے یہ کامیاب ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتان میں پیش آیا جس کو میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں۔ ہوا یوں ہے کہ جو ایسے انٹرپرائزز ہے، ملتان جو ضلع ہے، ملتان شہر ہے، اس کو دو کمپنیوں کو کنٹریکٹ دیا گیا ہے، ایک ڈیوو کمپنی ہے، ایک ایسے انٹرپرائزز ہے۔ اب ایسے انٹرپرائزز کا ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سے یہ تھا کہ یہ جتنا ویسٹ اکٹھا کر کے آئیں گے یہ کمپنی کو تول کے دیں گے، اس کے اگینسٹ پیسہ لیں گے۔ اب پہلا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کا ایک رکشہ ہے جس کے اوپر وزن تھا 8 من، یہ کہتے تھے 13 من۔ اب جو ان کا ایم او یو سائن ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر وزن کم ہوگا تو اس پر کمپنی کو فین ہوگا اگر غلط وہاں سے کریں گے۔ تو ایک سپروائزر ہیں جواد خان، جو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے ہیں سپروائزر ہیں، وہ یہ وزن کراتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی اور ان کی ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، ذمہ داری ڈی ایم او کی ہے، ڈی ایم او ہے، ڈی ایم او احسن خان۔ احسن خان نے آگے ایک سپروائزر ہیں جواد خان، ان کو لگایا کہ آپ نے ایسے انٹرپرائزر کا جو آئے گا ویسٹ، اس کو آپ نے تولنا ہے۔ اس نے تولا ہے، وزن 8 من تھا، وہ بضد تھے کہ اس کو 13 من کریں۔ اب جواد خان تو ڈٹ گیا کہ بھائی جتنا ہے، اس نے کہا نہیں، رکشے کا وزن بھی ڈالیں۔ بات سمجھ رہے ہیں، رکشے کے پیچھے جو تھا وہ 8 من تھا، وہ کہہ رہے تھے 5 من جو ہے نا رکشے کا بھی اس میں ڈالیں۔ اس پر ڈی ایم او جو ہے احسن خان، انہوں نے جواد خان کو بڑا پریشرائز کیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کریں۔ کیونکہ جواد خان نے کیوں کیا، ان کا تعلق کمپنی کا جو ہیڈ ہے ایسے انٹرپرائزز کا، وہ اس کا نام ہے عمران نور۔ عمران نور وہ شخصیت ہیں جو پہلے اسی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ میں سی او بھی رہے ہیں، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ ملتان سی ایف او نہیں، سی ایف او بھی رہے، سی او بھی رہے، اچھا، دونوں عہدوں پہ رہے ہیں۔ 2017-18 میں ان کو کرپشن پہ نکال دیا گیا تھا، تو انہوں نے اب ایسے انٹرپرائزز کے ساتھ مل کے تو یہ کنٹریکٹ لے لیا ہے۔ اس کو کیونکہ ہر چیز کا پتہ تھا، ادھر وہ سی او بھی رہا ہے، سی ایف او بھی رہا ہے، اس کو پتہ ہے کون کون سے لوگ کرپٹ ہیں، کن کو میں اپنا حصہ دار بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر احسن خان کو اپنا حصہ دار بنا لیا۔ احسن خان کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے ہمارا وزن کم بھی ہوگا تو آپ نے وزن پورا کرنا ہے۔ وزن پورا نہیں کیا، جواد خان ڈٹ گیا ہے، جواد خان کو اس پاداش میں سسپینڈ کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے کہ آپ نے وزن ہمارا پورا کیوں نہیں کیا۔ کمپنی کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا ہے جو ایس او پی تھے اس کے مطابق۔ اب جو کمپنی کے ہیڈ ہیں عمران نور صاحب، انہوں نے جا کے احسن کے ساتھ ان کے آفس میں، جو احسن ڈی ایم او ہیں احسن خان، ان کے ساتھ نہ کہ صرف بدتمیزی کی بلکہ ہاتھ تھپائی اور تھپڑوں تک بات چلی گئی۔ احسن خان اور عمران نور کے درمیان جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہ کرنے پہ ان کا دفتر کے اندر جھگڑا ہو گیا، جس کا پورا آفس جو ہے وہ ہے گواہ ہے، وہ لوگ موجود تھے۔ تو پھر لوگوں نے بیچ بچا کے ان کا بچا کر آیا، چھڑوا دیا۔ اب ایک ہے انوار الحق صاحب جو مینیجر آپریشن ہے ملتان ڈویژن کے، یہ بھی غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہیں اور اینٹی کرپشن میں ان کا کیس بھی پڑا ہوا ہے، اینٹی کرپشن ملتان میں۔
آج کل وہ ملتان کے ڈویژن کے مینیجر آپریشن ہیں. اسی طرح کبیر صاحب ہیں, کبیر صاحب HR ہیں, HR ہیڈ ہیں, یہ بھی عمران نور کے حصہ دار ہیں, ذہن میں رکھیں. یہ بھی مافیا جو غیر اعلانیہ طور پر, غیر اعلانیہ طور پر الزام ہے کہ وہ اس میں حصہ دار. ہاں, ہمارے پاس ثبوت ہیں. انوار الحق صاحب نے 6 سالوں میں 6 پروموشنیں لی ہیں. 6 سالوں میں 6 پروموشنیں لی ہیں. آپ حساب لگائیں کہ 6 سالوں میں 6 پروموشنیں تو جو CSS کر کے آتے ہیں ان کو بھی نہیں ملتی بھائی. بہرحال انہوں نے مل ملا کے یہ کیا ہے. یہ اسسٹنٹ مینیجر تھا جب بھرتی ہوا تھا, اب مینیجر آپریشن ہو گیا ہے. اچھا, جواب ایک دفعہ تو وہ ہیڈ بھی تھے. ہاں, ہیڈ بھی تھے, وہی ہیڈ ہو گئے نا. اب بھی ان کے پاس اسی طرح نثار کو کمپنی نکالا ہوا تھا, انہوں نے پھر اس کو اب مینیجر ورکشاپ رکھ دیا ہے. جتنے کرپٹ لوگ تھے نا, ایک دفعہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کا پھر ٹولہ اکٹھا ہو گیا. جن کو کمپنی نے ماضی میں نکال دیا تھا وہ پھر کمپنی میں اکٹھے ہو گئے ہیں. وجہ کیا تھی کہ ایسے انٹرپرائز کو سپورٹ کرنا ہے, ان کا وزن کم ہے, زیادہ ہے, اس کو پورا کرنا ہے. اور حکومت کا یہ جو ایک خوبصورت پروجیکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کا, اس کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سمجھ رہے ہیں. اب جواد خان تو معطل ہو گیا. اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ احسن خان صاحب جو DMO ہیں, وہ ایک اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے بھرتیوں میں, آپ کو پتہ ہے بھرتیاں نہیں ہو رہی ابھی تک. جب ہم نے آؤٹ سورس انہوں نے کر دیا, نہیں کمپنی میں بھرتی نہیں انہوں نے دے رہا. ہاں, نہیں آؤٹ سورس کر دیے نا. کمپنی نے ملازم بھرتی کرنے تھے, جو کنٹریکٹر تھا. ایسے انٹرپرائز نے تو بندے بھرتی کرنے تھے نا معاہدے کے مطابق. اب DMO ان کو نہیں کرنے دے رہا. کیوں؟ وہ ایڈیشنل چارج دلوائی کھڑا اپنے بندوں کو, جو اس کے اپنے بندے ہیں ادھر سے پیسے لے رہے ہیں, ایڈیشنل چارج دلوائی کھڑا ہے. اب ایڈیشنل چارج سے ہو کیا رہا ہے؟ بھرتیاں نہیں ہو رہی. بھرتیوں کی وجہ سے جو پورا آپریشن تھا وہ سارا ڈسٹرب ہوا پڑا ہے. آپ اگر دیکھیں جس طرح کا یہ خوبصورت ایک پلان ہے نا, ڈیزائن ہوا ہے, اگر اس پر 100% عمل ہو تو یقینی طور پر ملتان آپ کو صاف ستھرا نظر آئے. لیکن یہاں ایک بات میں اور کرنا آپ کو ضرور کروں گا. اس مافیا نے, جس میں انوار الحق شامل ہے, نثار شامل ہے, عمران نور ہے, احسن خان ہے اور کبیر ہے, انہوں نے مل کے جو بڑا بلنڈر کیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا ہے. جب یہ کمپنی کنٹریکٹ ہوا ہے نا, سالٹ ویسٹ مینج کو عملی طور پر ختم کر کے کنٹریکٹر آئے ہیں, تو ان کے پاس اربوں روپے کی مشینری ہے یہ نئی, جو انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کی ہے. انہوں نے ان کے بھی قیمتی پرزے نکال کے پہلے خود اپنے پاس رکھ لیے, پھر کمپنی کو پیسے لے کے دیے. تو یہاں پر بھی ایک بڑا مطلب ہے, بڑی رکاوٹ ہے, جو صحیح آپ سمجھتے ہیں شہر میں صفائی نہیں ہو رہی, جس کے رزلٹ ابھی تک عوام تک نہیں آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ہائی لیول تحقیقات ہونی چاہیے. ہائی لیول تحقیقات کے بعد ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ پورے پنجاب میں کوئی بھی اس پروگرام کے رکاوٹ نہ بنے, جس طرح کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام ہے. ٹھیک, اب میں اس میں کچھ تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی ضرور. اجازت ہو. دیکھیں, ایک تو ملتان کی جو کمپنی ہے, خاص طور پہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک ایسے انٹرپرائزز ہے اور دوسری ڈائیو ہے, ان دونوں کمپنی سے ملتان کی انتظامیہ اور کمشنر مطمئن نہیں ہیں. شوجہ آباد میں جو کام ہے, کمشنر گئے ہیں تو وہاں پہ بھی جو رپورٹ ہو رہی ہے, وہاں بھی صفائی کا انتہائی ناقص تھا انتظام, اور وہاں پہ سالڈ ویسٹ جو حوالے تھا, وہاں پہ جو کمپنی کے ٹھیکیدار نے بھی, جائیو کمپنی نے بھی وہاں پہ سالڈ ویسٹ کو لفٹ نہیں کیا ہوا تھا. اس طریقے سے ملتان میں جو آپ کہہ رہے ہیں آپریشن کے یہ معاملہ چل رہے ہیں, جرمانہ ہوا 50 لاکھ ہوا, جیسے آپ ایسے انٹرپرائزز کا کہہ رہے ہیں. ڈائیو کمپنی کو بھی اب ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے اوپر جو وارننگ لیٹر ایشو کیا جائے چیزیں. اچھا, جو ترجمان ہیں اس کے سالڈ ویسٹ کے, وسیم یوسف صاحب, ان سے ہماری بات ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ہم سے سٹاف لیا ہے اور جو ہم سے مشینری لی ہے, اس کے مطابق یہ پورا آؤٹ پٹ کمپنی نہیں دے رہی. تو یہ خود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, اس پہ کمشنر صاحب نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا, چیزیں کی. اور اگر آپ نے ایک بات اس میں بھول گئے, آپ نے ابھی جو ذکر کیا اس میں جو یہ کیا افواہیں ہیں وہاں پہ, یہ خبر ہے کہ وہاں پہ آپ نے کہا کہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی, جب سے آپ نے کہا بیچ بچاؤ بھی کروایا چیزوں کا, یہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ نے خود کہا کہ ایک بندے کو سالڈ ویسٹ سے نکال دیا گیا تھا اور اسی بندے نے کمپنی بنا کے پوری کمپنی کا آپریشن وہ کر لیا, چیزیں کر لی. تو یہ ایک نا گھن چکر ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اس کا آپریشن اور چیزیں جو آپ بات کریں. اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے, پچھلے 10-12 سال سے اگر ہم جس کو دیکھیں تو وہ آپ کو پتا ہے کئی ڈپٹی کمشنر تک جو اس کے بالحاظ عہدہ والے تھے وہ جان چھڑا کے بھاگے کہ بھائی یہ کس سے تنگ آئی چیزیں. تو اس کو جو آئیڈیا تھا وہ چیزیں تھی اس انداز میں آپریٹ اور نہیں ہو پا رہا اور ڈیلیور نہیں کر رہا, اور ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ ہے اور خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس کمپنی کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں,
اور اب بھی یہ ستھرا پنجاب کا نیا پروجیکٹ ہے، اس میں جو بھی انوالومنٹ اس کمپنی کی ہے نا اس کو یہ اپنے ہی لوگ نہیں چلانے دیں۔ سر میں آپ کو آخری گزارش ہوں، یہاں آپ جو سی او ہے نا ڈوگر صاحب، وہ ملتان کے لیے نئے عبدالرزاق ڈوگر صاحب وہ نئے ہیں، ان کو یہاں مافیا کا ابھی تک نہیں پتا، لیکن میری آخری بات ہے بھرتی کے بغیر کیسے ممکن ہوگا، مانیٹرنگ کیسی ہوگی، اچھا ریگولیشن کیسے ہوگی، انسپیکشن کیسے ہوگی، جب بھرتی نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ساری رہ جائے گی نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کمشنر صاحب کو یا اعلیٰ حکام کو ان کے خلاف انکوائری کر کے یہ جو لوگ ملوث ہے، جو مافیا ہے، جو اس سسٹم کو چلنے نہیں دے رہی، کم از کم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں اور ایک ایسا میسج دیں جو پورے پنجاب میں جائے تاکہ کہیں اور کوئی بندہ جرأت۔ اچھا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جیسے سی ایم بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں، ایسے ہی کمشنر ملتان عامر کریم صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، اچھا وہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دوست ہیں جو اس کے منسٹر ہیں ذیشان رفیق صاحب، جی جو لوکل باڈی کے جو ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ پورا پلان بھی ذیشان رفیق صاحب کا ہے۔ میں ان سے بھی بات کروں گا کہ خاص طور پر ملتان کے معاملے میں آپ دیکھیں، اور کہیں ایک اسٹیشن پر اگر آپ عبرت کا نشان بنا دیں پورے پنجاب میں آپ کو سکون ہو جائے گا۔ وہ جو ڈیزائر رزلٹ ہے افتخار صاحب، جو سی ایم یہ گورنمنٹ چاہتی ہے وہ انہیں اس صورت میں ہی مل سکتی ہے جب اس کمپنی میں اس طرح کے لوگ، اس ریپوٹیشن کے ساتھ لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے ہوں اور وہ اس کو کامیاب کرنے کی بجائے ناکام کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو رکاوٹیں وہ بھی دور کی جائیں اور ان کا حل نکالا جائے۔